بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ الفتح 26ویں پارے کی یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے 48ویں نمبر پہ ہے 48۔ الفتح کے معنی کامیابی، اور یہ فتح مبین کے نام سے مشہور ہے۔ کون سی فتح مراد ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال، مختلف بیان اور مختلف روایات ہیں، لیکن صراحتاً یہاں کسی کا بھی ذکر نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کی فتح ہے، خیبر کی فتح ہے، مکہ کی فتح ہے۔ ان فتوحات میں سے جو بھی فتح ہے فتح مبین ہی ہے۔ ہر ایک کی اپنی ایک مثالی تاریخ ہے اور قربانیوں سے بری۔ اگر اس کو صلح حدیبیہ پہ منحصر کیا جائے تو آثار، کنایا اور روایات صلح حدیبیہ کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں۔ جتنی بھی فتوحات تھی عظیم فتوحات تھی۔ صلح حدیبیہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، فتح خیبر کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور فتح مکہ کی تو عظیم تاریخ۔ لا تثریب علیکم اليوم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا جاؤ تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اور جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی، دشمنوں کے گھر میں پناہ لی، وہ بھی امن میں ہے۔ جی اس لیے لیکن جو روایات، جو کنایات، جو تصریحات بیان ہوئی ہیں وہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا اور راضی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس درخت کے نیچے، اس کی کر کے درخت کے نیچے بیعت کی، ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور اس ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، انما یبایعونک، جنہوں نے آپ سے بیعت کی، گویا کہ انہوں نے آپ سے نہیں، اللہ سے بیعت کی ہے۔ تو لہٰذا جو بھی فتح مراد ہو سے کامیابی، نصرت اور اللہ کی تائید مراد ہے۔ اس صورت کو فتح نام رکھنے کا یہی وجہ ہے، یہی وجہ تسمیہ ہے فتح نام رکھنے کی۔ اور اس صورت کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ تو اپنی جگہ مسلم حقیقت ہے، لیکن اس کی آخری آیت جو ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اشارتاً، کنایتاً خلافت راشدہ بھی اس سے مراد ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت، آپ کا ساتھ، آپ کی دوستی مراد ہے۔ اشداء علی الکفار، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل اور آپ کی طبیعت کی وہ شدت کہ کفار تو کفار، شیطان پہ بھی لرزہ طاری ہوتا تھا۔ رحماء و بینہم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحم دلی۔ اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب رائے اور مشورہ لیا گیا نا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرماتا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیں، بخشش کر دیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ شجاعت، وہ قضاعت، وہ عدالت مشہور ہے۔ اور اس کے اندر
حروف تہجی کے لحاظ سے سارے کے سارے حروف مراد ہیں، الف سے لے کر چھوٹی بڑی گے تک. یہ آیت اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 پہلے بتایا تھا آیات کتب کلاتی ہیں. اور ان آیات کو امراض جسمانی کے لیے، امراض روحانی کے لیے، ترقی و برکات کے لیے، شفائی امراض کے لیے، قضاء حاجات کے لیے ایک مسلم شدہ وظیفہ ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ بندہ پڑھے اور اس کی حاجت پوری نہ ہو، بیمار پڑے اور اسے شفا نہ ملے، رکاوٹ اور بندش والے لوگ پڑھیں اور ان کی بندشیں اور رکاوٹیں نہ ٹوٹیں، روحانی ترقی کے چاہنے والے اپنی ترقیاں اس سے حاصل کرتے ہیں. تو لہٰذا جو کوئی سورہ فتح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے پڑھے گا تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت یہ ہے گویا کہ وہ فتح مکہ میں میرے ساتھ شامل رہا، فتح مکہ میں میرے ساتھ شامل رہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ میں شریک ہوئے، جس طرح جنگ بدر میں آپ کے ساتھ وہ جان نثار 313 تبارک و تعالیٰ نے بھی اہل بدر کے بارے میں فرمایا تھا اے معلوم تم یا اہل البدر، تم جو چاہو عمل کرو، خدا تم سے کوئی محاسبہ، کوئی حساب، کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا. تو گویا کہ اسی طرح جو فتح مکہ میں شامل ہوئے اور اس آیت کے اس صورت کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی فضیلت یہ ہے کہ گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ میں شریک تھے. اور شجرہ اس درخت کے نیچے جو بیعت کی گویا کہ انہوں نے میری اس بیعت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نازل ہوئی تو میرے لیے پوری دنیا سے بہتر سورہ فتح ہے، پوری دنیا سے بہتر. کتنی بڑی بشارت، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. کتنی بڑی بشارت ہے، فتحنا لک فتحا مبینا. اور ہر کوئی شخص حج کا متمنی ہو، طلب رکھتا ہو حج کی، عمرے کی، اور اس کے پاس استطاعت نہ ہو اور جانا بھی حرمین شریفین کو ہے، تو پہلے بھی ایک وظیفہ بتایا تھا کہ سورہ اخلاص کو پڑھے اس ترتیب کے ساتھ. اور آج یہ بھی سن لیں کہ سورہ فتح کو پڑھے 3 مرتبہ 40 دن تک، روزانہ ڈیلی 3 مرتبہ 40 دن تک پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ غائبانہ طور پر اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، جہاں کہیں سے بھی ہو وہ حج کر کے رہے گا. آزما کے دیکھیے، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر. تجربہ شرط ہے نا، جس کو عقیدہ یقین نہ ہو تو وہ تجربہ کر کے بے سر و سامانی کے عالم میں 3 دفعہ پڑھنا سورہ فتح، 4 سے 5 رکوع ہیں، کون سا مشکل ہے. اور حج جیسا عظیم تحفہ 11 سے 12 لاکھ تک آج اس کا روپیہ خرچہ پہنچ گیا ہے. نیک حکمران ہے نا ہمارے، اس لیے حج جیسے عمل کو بھی تجارت بنا لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی توفیق دے عوام کے ساتھ بھلائی کی خدمت کی. اگر کوئی ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر 3 دفعہ کھڑے ہو کر سورہ فتح پڑھے گا تو پورا سال امن اور امان میں رہے گا. اور اگر کسی عورت کو سورہ فتح لکھ کر پانی میں گھول کر پلا دیا جائے اور بچوں کو دودھ پلانے والی ہو، آج کل کی طرح نہیں ڈبے کا دودھ پلانے والی نہ ہوں، جس طرح اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا ڈبے کے دودھ پر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے مزاحیہ شاعری کیا یا حقیقت کی ہے، وہ نہ ہوں. اپنا دودھ پلایا ہو اور وہ کم ہو گیا ہو تو سورہ فتح کو لکھ کر یا پڑھ کر دم کر کے پیے یا لکھ کر گھول کر پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دودھ میں اضافہ کر دے گا. اور ہر وہ پیداوار، ہر وہ اجناس جس کے اندر کمی آ گئی ہو، لکھ کر گھول کر چھڑکاؤ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی عظمت اور اس کی برکات مسلم حقیقت رکھتی ہیں. جو نہ مانے تو اس کا کوئی علاج نہیں. نصف النہار سورج کا دیکھتے ہوئے سورج کا انکار کرے، اس کی اپنی مرضی.
دودھ سفید ہونے کے باوجود کوئی کہے کالا ہے تو اس کی اپنی مرضی۔ قرآن ایک مسلم حقیقت ہے، اس کے اعمال، اس کے فضائل، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں قدم چومیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر کسی کو توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ محبت، دوستی، عقیدت اور رشتہ قائم کرنے کا۔